Assalamu alaikum students. I'm Professor A.B. Nair from the platform of Reader Group of Colleges. The topic of today's lecture is poem number 17, When I Have Fears. We'll go through translation, analysis and background of the poem. تو سب سے پہلے اس پوئم کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو. جان کیٹس جو ہے یہ رومانٹک پوئٹس میں اپنی مثال آپ ہے. اس کا کوئی کہتے ہیں ثانی نہیں ہے. تو اس کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ نظم جو ہے یہ اگر ہم پڑھیں تو یہ بالکل صحیح اس کی عکاسی کرتی ہے. اس کی لائف ہسٹری کی وین آئی ہیو فیئرس یہ عکاسی کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا لائف سپین جو ہے یہ بہت ہی بریف قسم کا تھا. گو کہ یہ جو ہے بہت ہی دنیا کے معروف رومانٹک پوئٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے جان کیٹس کا. لیکن اگر آپ اس کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو یہ صرف اپنی شاید ان دا پرائم آف ہز یوتھ جو ہے یہ اس دنیا کو چھوڑ گیا. تو ہی واز اباؤٹ 25 ایئرز اولڈ وین ہی ڈائٹ. جسٹ 25 سال اور کچھ ماہ جو ہے 4 ماہ شاید اس کی زندگی تھی جب اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ خدشات جو ہے یہ اندیشے جو ہیں یہ ہول جو اس کے دل میں اٹھتے آئے ہیں تو یہ شاید شروع سے ہی یہ ان لکی رہا ہے. یہ جسٹ ابھی 8 ایئر کا تھا. اس کی عمر 8 سال تھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جب یہ 14 سال کا ہوا تو اس وقت اس کی والدہ جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسی. ایک خاندانی سی جو ہے ایک فیملی ان کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ ایک ٹیوبرکلوسس جو ہے ایک بیماری ہوتی تھی یا کنزمپشن بھی اس کو کہتے تھے اور میں بھی آج کل اس کو ٹی بی بھی ہے ٹی بی کے نام سے جو بیماری ہے. تو اس وقت تک اس بیماری یا ڈیزیز کا کوئی کیور وغیرہ یا ٹریٹمنٹ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی تھی. تو یہ ان کو خاندانی طور پر لاحق تھی. تو جب 1818 میں اس کا جو بڑا بھائی ٹام جو ہے تو وہ بھی بالکل اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا. تو اس وقت جو ہے نا اس کو واقعی جو ہے موت کے خوف نے جو ہے بالکل اس کو سراؤنڈ کر لیا یا گھیر لیا. اس کے بعد جو شاید چند سال 2-3 سال اس کی زندگی تھی تو یہ موت کے خوف میں اس نے گزاری ہے. تو اس نظم کے اندر جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے 2-3 چیزوں کا ذکر کرتا ہے. ایک تو وہ یہ بتاتا ہے اس نظم کے اندر کہ مجھے خوف ہے. مجھے جب خوف آتا ہے کہ میں جو میری شاعرانہ صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے شاعرانہ صلاحیت سے نوازا ہے تو اس کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی کہیں مجھے موت نہ آ جائے. اور اس میں جو ہے یہ سملی کا استعمال کیا ہے اس نے میٹافر کا استعمال کیا ہے. تشبیہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میرا پین جو ہے میں اپنے قلم کی مدد سے جیسے ایک کسان ہوتا ہے وہ اپنی فصل کاٹتا ہے درانتی وغیرہ سے فصل کاٹ لیتا ہے اور پھر اس فصل کو سمیٹتا ہے. اس کے پاس اسٹور ہاؤس ہوتا ہے کنٹینر ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے اندر وہ دانے وغیرہ جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے. تو بالکل ایسے ہی شاعر کی خواہش ہے کہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے جو اس کے دماغ میں شاعرانہ خیالات ہیں جو تخیل ہیں جو پوئٹک تھاٹس ہیں اس کو پیپر پر منتقل کرنے سے پہلے اسے خدشہ ہے کہ کہیں اسے موت نہ آ جائے. تو یہ اس کو خدشہ ہے. اور ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ایک کسان جو ہے وہ کنٹینر کے اندر اپنے دانے وغیرہ سمیٹ لیتا ہے تو بالکل ایسے میری شاعری کی فصل بھی میرے دماغ کے اندر جو ہے بالکل تیار ہے. لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے خدشہ یہ ہے مجھے وسوسے یہ آتے ہیں کہ شاید میں اس شاعری کو نظموں کی شکل میں یا کتابوں کے انبار لگانے سے پہلے ہو سکتا ہے میں اس دنیا سے چل بسوں. بالکل ایسے ہی جیسے کسان اپنی فصل کو کاٹ کر اس کو اکٹھا کر کے سمیٹ کر اس کو اسٹور ہاؤس میں جمع کر لیتا ہے اسی طرح میں بھی یہ صلاحیت رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ صلاحیت یا ایبلٹی یا کیپیبلٹی دی ہے
کہ میں بھی میرے دماغ میں بہت سے آئیڈیاز ہیں، بہت سے تخیل ہیں، پویٹک تھاٹس ہیں، ان کو جو ہے میں نظموں کی شکل میں اور پھر کتابوں کے انبار لگانے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے چل بسوں۔ پھر وہ نیچرل بیوٹی کی بات کرتا ہے کہ رات کو، یہ پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا انٹرو بتا دیتا ہوں، پھر لاسٹ میں جو ہے اینڈ پہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے، کیونکہ ویسے جو ہے اس کو گراسپ کرنا یا انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا ٹف ہے اس نظم کو۔ تو نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ جب میں رات کو تاروں بھرا آسمان دیکھتا ہوں، آسمان کا رات کا منظر دیکھتا ہوں، کبھی ستاروں کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد کبھی جو ہے مجھے بادل نظر آتے ہیں، تو اس سے جو ہے میری پویٹک تھاٹس جو ہے یا پویٹک امیجینیشن جو ہے وہ ارج ہوتی ہے، وہ اور اراؤز ہوتی ہے، یہ ابھرتی ہے، یا جس کو وہ اردو کے اندر نا، اردو میں ایک آمد کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ نہیں لکھتا ہے، بلکہ ایک وقت ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے رومانوی منظر جو ہے، رات کا ستاروں بھرا آسمان، یا پھر رات کو اگر آسمان پہ بادل ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ میرے اندر جو ہے اس تخیل کو جو ہے، شاعرانہ تخیل جو ہے یا آمد جو ہے، اس کا وہ موجب بنتے ہیں۔ تو ان کی بدولت جو ہے میں کو بہت بڑی لو سٹوری لکھ سکتا ہوں۔ یہاں ورڈ یوز ہوا ہائی رومانس، تو رومانس کا مطلب ایک ناول بھی ہوتا ہے، اور جہاں اس کا مطلب ہے لو سٹوری، تو میں نظموں کی شکل میں ایک لو سٹوری لکھ سکتا ہوں، بہت بڑی لو سٹوری، جس سے مجھے بہت زیادہ شہرت ملے گی اور بہت میرا نام ہوگا، یہ سارا کچھ میں کر سکتا ہوں۔ تو لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو ہے مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید میں ایسا نہ کر سکوں، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید قسمت، یہاں پہ اس نے میجک ہینڈ آف چانس کا ذکر کیا ہے، تو میجک ہینڈ آف چانس کی دو ٹرانسلیشنز کی گئی ہیں، دو اس کی ایکسپلینیشنز کی گئی ہیں اہل زبان لوگوں کی طرف سے۔ ایک تو اس کا مطلب شاعری ہے کہ شاعری کی مدد سے ہو سکتا ہے مجھے موقع نہ ملے، یا میں اتنا ان لکی رہوں کہ اس سے پہلے ہی میں فوت ہو جاؤں۔ دوسرا، اس کو قسمت کا نام بھی دیا گیا ہے کہ گڈ لک یا فارچون، ہو سکتا ہے میری قسمت ایسی اچھی نہ رہے کہ میں یہ سارا کچھ کر سکوں، یہ ایک ایسی لو سٹوری جو ہے جو امر ہو جائے یا جو بہت ہی فیم حاصل کرے، اس سے پہلے میں دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ نیکسٹ وہ اپنی بلوڈ کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے فیئر کریچر آف این آر، کہ جس سے وہ شاید محبت کرتا تھا، اور یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک لڑکی تھی، فینی بران اس کا نام تھا، فینی بران، تو وہ بہت ہی سپورٹیو تھی، اس کو پتہ تھا، اور واقعی وہ مطلب ایک جس طرح ایک وفادار ساتھی ہوتا ہے، ایک وفادار محبت کرنے والا یا وفادار دوست ہوتا ہے، بالکل شاعر کے ساتھ اس کا رویہ فینی بران کا ایسے ہی تھا، اور اینڈ پہ تو ہے ان کی انگیجمنٹ بھی ہو گئی تھی، ان کی منگنی بھی ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے واقعی جس طرح اس نے اپنے شاعری میں، اس نظم میں جس طرح بیان شاعر نے کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں کہ میں اب مزید تمہیں اور نہیں دیکھ سکوں گا، اور تمہاری جو صحبت ہے، تمہاری رفاقت ہے، تمہاری دوستی ہے، تمہارا ساتھ جو ہے خوشی بھرا یا مسرت بھرا، اس کو میں مزید کنٹینیو نہیں رکھ پاؤں گا، اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ تمہارا حسن جو ہے، بلکہ وہ یوز کرتا ہے فیئر کریچر آف این آور، آور کا مطلب یہاں پہ ہے گھڑی دو گھڑی، گھڑی دو گھڑی کی تو ایک مخلوق ہے یا تو چیز ہے، خوبصورت چیز یا حسن بھری چیز ہے، اور تمہارا جو ہے وہ پل دو پل زندگی، وہ اس لیے کہ میں پل دو پل رہ سکوں گا، میری زندگی اب بالکل اختتام پذیر ہونے والی، اور میں مزید آپ کے ساتھ ابھی نہیں رہ پاؤں گا۔ تو اس وقت بھی کہتا ہے مجھے پھر بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور مجھے اینڈ پہ یہ ساری چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو یہ محبت جو ہے یہ یک طرفہ ہو جاتی ہے، ان ریفلیکٹنگ لو، ان ریفلیکٹنگ کا مطلب ہے کہ یک طرفہ،
یعنی میں جب فوت ہو جاؤں گا تو پھر محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہے، مطلب جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو محبت جو ہے دو طرفہ ہے کہ دونوں طرف سے محبت ہے، لیکن جب میں یہاں نہیں رہوں گا تو پھر محبت جو ہے وہ ان ریفلیکٹنگ لو ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں کہتا ہے جب میرے ذہن میں آتی ہیں، جب میں ان کو سوچتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وسیع و عریض دنیا کے کنارے پر میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ کنارے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دنیا میں میرا جو آگے زندگی ہے یا میرا جو قیام ہے وہ بس اختتام، میرے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں اور میں یہاں سے اب جانے والا ہوں، شاید میں اپنی قبر کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ کہتا ہے جب یہ سوچ مجھے آتی ہے تو پھر جو میری شاعری لکھنے کی ایک فیم تھا، شہرت تھی یا محبت تھی یا خوبصورتی تھی، یہ سب جو ہے یہ مٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں میری نظروں سے۔ تو اب ہم آتے ہیں واپس، اس کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایک لائن اس کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن آلریڈی بتائی ہے، تو یہ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اگر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے تو یہ ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے جی، شاعر کہتا ہے وین آئی ہیو فیئرس، جب مجھے خوف آتے ہیں۔ فیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوف، اندیشے، وسوسے، اس کو آپ ہول بھی کہہ سکتے ہیں۔ وین آئی ہیو فیئرس، جب مجھے ہول اٹھتے ہیں، میرے دل میں ہول اٹھتے ہیں، مجھے خوف آتے ہیں، مجھے اندیشے یا وسوسے یا ڈر آتے ہیں، دیٹ آئی مے سیز ٹو بی۔ سیز کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور بی کا مطلب ہے لیو، ٹو لیو، زندہ رہنا۔ میری زندگی رک جائے گی، میری زندگی اختتام پذیر ہو جائے گی جب مجھے ڈر آتا ہے کہ میں زندہ رہنا بند کر دوں گا۔ سیز مین بند کرنا، روک دینا۔ کہتے ہیں نا کہ انجن سیز ہو گیا جی، فلاں گاڑی کا انجن سیز ہو گیا، بند ہو گیا، ختم ہو گیا، کام کرنا چھوڑ دیا یا فنکشن چھوڑ دیا، جب میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو دوبارہ اس کو دیکھیں جی، وین آئی ہیو فیئرز دیٹ آئی مے سیز ٹو بی، جب مجھے خوف آتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، میں زندہ نہ رہ پاؤں، یا میں زندگی آگے جاری نہ رکھ پاؤں۔ بفور مائی پین ہیز گلین مائی ٹیمنگ برین۔ گلین کا مطلب ہوتا ہے فصل کو سمیٹنا۔ خاص طور پہ جب فصل کاٹ لی جاتی ہے اور وہاں سے فصل گندم وغیرہ اٹھا لی جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ کھیت کے اندر جو ہے بالیاں وغیرہ جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، گندم کی بالیاں یا خوشے وغیرہ رہ جاتے ہیں، تو گاؤں کے لوگ جو ہے ان کو بھی وہ چن لے، تو اس کو گلیننگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل، یعنی مکمل طور پر کھیت سے فصل کو اٹھا لینا، کوئی اس کی ایک بالی ایک تنکا بھی پیچھے نہ چھوڑنا۔ تو بالکل ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ تو یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فصل کس سے سمیٹوں گا؟ ود دا ہیلپ آف مائی پین۔ پین کا مطلب قلم۔ تو شاعر یہاں سے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میرا قلم جو ہے وہ میرے ذہن میں، یا اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں جو شاعرانہ تخیل یا خیالات جو ہے ان کی فصل تیار کی ہے، اس فصل کو سمیٹنے سے پہلے اپنے قلم کی مدد سے ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، میں اس دنیا سے چل بسوں۔ اور نیکسٹ نمبر 3 لائن میں کہتا ہے بیفور ہائی پائلڈ بکس ان کریکٹری۔ ہائی پائلڈ ہوتا ہے ڈھیر، پائلڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر یا انبار، بکس کتابوں کو کہتے ہیں، اور کریکٹری کہتے ہیں الفاظ کو، ورڈز کو کہتے ہیں، اشعار کو کہتے ہیں، نظموں کو کہتے ہیں، یہاں ایسے مراد ہے۔ کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے دماغ میں جو تخیلات ہیں، جو شاعرانہ خیالات ہیں، یا جو میرے اندر کچھ تھیمز ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان کو نظموں میں تبدیل کر کے کتابوں کے انبار لگا دوں، کتابوں کے ڈھیر لگا دوں، تو اس سے پہلے ہو سکتا ہے میں نہ رہوں، اس دنیا میں میرا وجود نہ رہے اور میں چل بسوں۔ پھر اس کتابوں کے ڈھیر کی جو ہے یہاں جو اس نے کہا بیفور ہائی پوائڈ بکس ان کریکٹری، کہ الفاظ سے بھری ہوئی یا اشعار سے بھری ہوئی یا شاعری سے بھری ہوئی کتابوں کے انبار لگا دوں،
اور آگے پھر اس نے اس کی تشبیہ یا سملی یہاں پہ استعمال کیے. ہولڈ رچ گارنرز دا فل رائپن گرین، رائپڈ فل رائپنڈ گرین. تو یہ گارنر جو ہے، گارنر ہوتا ہے سٹور ہاؤس. یہ کسان وغیرہ جو گندم سمیٹ لیتے ہیں تو اس کو گھر لے کر آتے ہیں، اور بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں. آج کل تو ہے وہ ٹین کے یا ٹین کے بنے ہوئے، یا یہ چادر کے، سٹیل کی چادر کے بنے ہوئے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں مٹی کے بڑے ہوئے گول سے مٹی کے بنے ہوئے گاؤں میں دیہاتوں میں گھروں کے اندر جو ہے کمرے کے ایک کمرے کے اندر اس کو رکھ دیا جائے تو اس کو گارنرز کہتے تھے. تو سٹور ہاؤس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی، یعنی میں کتابوں کے ڈھیروں میں میرے نظمیں، میرے اشعار، میرے الفاظ بالکل ایسے ہی محفوظ ہونے چاہیے یا محفوظ کروں گا جیسے بڑے بڑے کنٹینر میں دانے جو ہے، پکی ہوئی فصل کے دانے جو ہیں وہ فل کر دیے جاتے ہیں، بھر دیے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی. لیکن وہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے، یعنی ساتھ میں اوپر کہتا ہے کہ جب مجھے خوف آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے اشعار کو، اپنے الفاظ کو نظموں میں ڈھال کر کتابوں کی شکل میں کتابوں کے انبار لگا دوں، بالکل ایسے ہی جیسے فصل سمیٹنے کے بعد جو ہے دانوں کو یا گندم کو یا اس فصل کو محفوظ کر لیا جاتا ہے بڑے بڑے کنٹینرز میں. یعنی اس سے پہلے ہو سکتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے میں چل برسوں، میں اس دنیا میں نہ رہوں. تو آپ کی نیکسٹ ہے، اب یہ فرسٹ کوارٹرینز ہیں. یہ چار چار لائنوں کو جو ہے اس کو کوارٹرین یا رباعی کہتے ہیں. تو نیکسٹ کوارٹرین یا نیکسٹ سٹینزا کہہ سکتے ہیں. اس میں وہ کہتا ہے وین آئی بیہولڈ اپان دا نائٹ اسٹار فیس. بیہولڈ کا مطلب ہوتا ہے لک ایٹ. بیہولڈ اپان کا مطلب کیا ہو گیا؟ لک ایٹ، کہ جب میں دیکھتا ہوں. وین آئی بیہولڈ اپان، جب میں دیکھتا ہوں. دا نائٹ اسٹار فیس، رات کا تاروں بھرا منظر. نائٹ اسٹارٹ کا مطلب تاروں سے بھرا ہوا، فیس کا مطلب یہاں پہ منظر ہے. جب میں رات کا تاروں بھرا منظر اس پہ نظر ڈالتا ہوں یا دیکھتا ہوں. اور وہاں پھر نیکسٹ کیا، ہیوج کلاؤڈی سمبلز آف ہائی رومانس. کلاؤڈی سمبلز، یہ کلاؤڈی کہتے ہیں بادلوں کو، سمبلز نشانات، علامات. جب میں آسمان پہ نظر دوڑاتا ہوں، سم ٹائم جو ہے مجھے وہاں پہ سٹارز نظر آتے ہیں، تاروں بھرا آسمان کا منظر مجھے انسپائر کرتا ہے، میرے اندر ایک شاعری لکھنے کی ارج پیدا کرتا ہے. اور جب میں رات کو بادلوں کے سایوں کو دیکھتا ہوں یا بادلوں کے نشانات آسمان پر دیکھتا ہوں، تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ہائی رومانس یہاں پہ جو ہے لو سٹوری کو کہتے ہیں. لو سٹوریز یعنی شاعری کی شکل میں کوئی ایسی لو سٹوری لکھوں. ہائی رومانس کا مطلب جو بہت بڑے فیم، بہت بڑی شہرت کا باعث بنے. یہ سارا کچھ اب اللہ تعالیٰ نے وہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ جب میں کوئی خوبصورت ایسا نیچر کی بیوٹی کو جب میں دیکھتا ہوں ایسے رات میں، تو میرے اندر ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تخیل آتے ہیں کہ میں ایک ایسی لو سٹوری جو ہے یہ ہائی رومانس لکھوں جو رہتی دنیا تک جو ہے قائم رہے. تو اس سے پہلے تو نیکسٹ اب ہم پڑھتے ہیں 2 لائنیں اس کی. نیکسٹ جو ہیں اوکے جی، اینڈ تھنک، اور پھر کہتا ہے میں سوچتا ہوں. اینڈ تھنک کا مطلب ہے اور میں، یعنی رات کو جب آسمان کا منظر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں دیٹ آئی مے نیور لیو، کہ ہو سکتا ہے میں کبھی زندہ نہ رہوں، یعنی آنے والے وقت میں زندہ نہ رہ پاؤں. ٹو ٹریس دیئر شیڈوز، ٹریس کا مطلب ہے بیان کرنا، لکھنا، ان پر شاعری کرنے، ان کے جو سائے ہیں ان کو اپنے شاعری میں بیان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے مجھے موقع نہ ملے، مجھے چانس نہ ملے، اور ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رہوں. ود دا میجک ہینڈ آف چانس،
تو میجک ہینڈ آف چانس کے یہاں پہ دو اس کے میننگز بنتے ہیں، یا اس کی ایکسپلینیشن دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو شاعری ہے، میجک ہینڈ آف چانس کا مطلب اٹ سیلف شاعری ہے، پوئٹری، کہ شاعری کی مدد سے، یعنی اپنے شاعرانہ صلاحیت کے ساتھ ہو سکتا ہے جو میں منظر دیکھوں وہ منظر کشی نہ کر سکوں، اس منظر کو اپنی نظموں میں، اپنی شاعری میں، لو سٹوری میں تبدیل نہ کر سکوں۔ دوسرا میجک ہینڈ آف چانس کا مطلب قسمت بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے قسمت میرا ساتھ نہ دے، یا گڈ لک، میں اتنا لکی نہ رہوں کہ میں اس رات کے خوبصورت یہ رومانوی منظر کو دیکھ کے مطلب لب کشائی کر سکوں، یا اس کے اوپر شاعری کی کوئی نظمیں وغیرہ لکھ سکوں، ہو سکتا ہے ایسا میں لکی نہ رہوں۔ اور لاسٹ میں وہ کہتا ہے، نیکسٹ وہ کہتا ہے اینڈ وین آئی فیل، اور جب میں محسوس کرتا ہوں، فیئر کریچر آف این آر، فیئر کریچر کا مطلب خوبصورت لڑکی یا خوبصورت عورت، یہاں فیئر کا مطلب یہاں پہ ہے بیوٹیفل یا انتہائی خوبصورت، اور کریچر کا مطلب یہاں پہ ہے ہستی، ٹھیک ہے۔ تو خوبصورت عورت یا خوبصورت لڑکی کے لیے آف این آر یعنی گھڑی دو گھڑی جس کہتے ہیں، کہ وہ خوبصورت لڑکی جس کا حسن اب بس گھڑی دو گھڑی کا ہے۔ گھڑی دو گھڑی اس لیے کہتا ہے کہ اس کو آگے نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ اس دنیا میں زندہ نہ رہ پائے، تو لہٰذا وہ جو خوبصورت لڑکی ہے، تو یہاں جو ہے دا پوئٹ از ریفرنگ ٹو ہز بیلوڈ، اپنی جو محبوبہ اس کی ہے، فینی براؤن کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے کہ اے خوبصورت کریچر، اے خوبصورت ہستی، اور تمہارا حسن بھی گھڑی دو گھڑی کا ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وین آئی فیل، جب میں محسوس کروں، دیکھتا نہیں ہوں بلکہ جب میں محسوس کرتا ہوں کہ تو مختصر سے یا تھوڑے عرصے والے یا گھڑی دو گھڑی حسن کی مالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حسن تو برقرار رہے گا، لیکن شاعر کو اپنا جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ شاید وہ زندہ نہ رہ پائے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، دیٹ آئی شیل نیور لک اپان دی مور، دیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ، آئی شیل نیور لک اپان، کہ میں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا، دی پرانی انگلش ہے، اولڈ انگلش ہے، اس کا مطلب یو، مور مزید، کہ اب میں مزید تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا، میری زندگی جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے گی، تو لہٰذا میں اب مزید جو ہے تمہارے حسن سے انجوائے نہیں کر سکوں گا، تمہاری کمپنی، تمہاری رفاقت، تمہاری دوستی جو ہے اب مزید مجھے یہ میسر نہیں ہوگی، جب یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ اور نیکسٹ شاعر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے نیور ہیو ریلش، ریلش کا مطلب ہوتا ہے انجوائے، نیور ہیو ریلش، کہ میں کبھی انجوائے نہیں کر پاؤں گا، لطف اندوز نہیں ہو پاؤں گا، ان دا فیری پار، فیری کہتے ہیں پری کو ویسے، ٹھیک ہے، پریاں جو ہوتی ہیں، تو بالکل اس کو یہاں پہ تشبیہ دے رہا ہے کہ تمہارا حسن جو ہے وہ ایسا ہے بالکل جیسے پریوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے، یا حسن کی پاور یا طاقت ہوتی ہے، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسے میں مزید انجوائے نہیں کر پاؤں گا۔ آف ان ریفلیکٹنگ لو، ان ریفلیکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ان ریسیپروکل یا ون سائیڈڈ لو، کہ اب جو ہے ون سائیڈڈ لو کو تو میں انجوائے نہیں کر سکوں گا، ون سائیڈڈ لو اس لیے کہ میں تو اس دنیا میں عنقریب نہیں ہوں گا، تو صرف ایک سائیڈ کی محبت رہ جائے گی، میں تو اس کو فیل نہیں کر سکوں گا، جب میرا جسم جو ہے وہ بے جان ہو جائے گا تو میں اس محبت کو محسوس نہیں کر سکوں گا، تو دیٹس وائی دس لو ول بی ان ریفلیکٹنگ لو، وہ یک طرفہ یعنی ون سائیڈڈ لو رہ جائے گی۔ دین آن دا شور کہتے ہیں کنارے کو، ساحل کہتے ہیں، تو یہ دنیا کے ساحل کو کہہ رہا ہے، پھر میں دنیا کے کنارے پر، کہتا ہے جب یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آتی ہے تو پھر میں اس وسیع و عریض دنیا کے کنارے کے اوپر، شور کا مطلب کیا ہے، کنارہ۔ تو لاسٹ 2 لائنز کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ
اوکے دین یہاں سے اسٹارٹ کریں. دین آن دا شور آف دس آن دا شور آف دا وائڈ ورلڈ، پھر میں اس وسیع و عریض دنیا کے کنارے پر. کنارہ یہاں پہ شور کیوں کہہ رہا ہے؟ بیکاز دا پوئٹ تھنکس دیٹ ہی از اباؤٹ ٹو لیو دا ورلڈ. اب وہ بالکل کنارے پہ پہنچ چکا ہے. کہتے ہیں نا جس طرح وہ بالکل قبر کے کنارے ہے، اب اس دنیا کے کنارے پہ بھی ہے اور قبر کے کنارے پہ ہے. اب وہ یہی کہہ رہا ہے تو پھر میں اس دنیا کے کنارے پر، یعنی بالکل آخری ڈپارچر کے وقت، کوچ کے وقت میں کھڑا ہوا ہوں. آئی اسٹینڈ alone، میں اکیلا اپنے آپ کو پاتا ہوں. یعنی جب انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو کوئی جتنا ہی اس کا خیر خواہ ہو، کوئی جتنا ہی ریلیشن ہو، جتنی محبت ہو، کوئی ساتھ نہیں جاتا. اس دنیا کو جب چھوڑنا ہے تو بالکل اکیلے ہی چھوڑ کر جانا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں اس وسیع و عریض دنیا کے کنارے پر، یعنی اپنے آخری وقت کے قریب، اپنے آپ کو اکیلا کھڑے پاتا ہوں. اینڈ تھنک، اور پھر میں سوچتا ہوں. ٹل، لو، یہاں تک کہ محبت. اینڈ فیم، اور شہرت. ٹو نتھنگنیس ڈو سنک. نتھنگنیس کا مطلب صفر ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی، ڈوب کر صفر ہو جاتی. جب میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ جو تمہاری محبت ہے، لو مین کہ لو فار ہز بیلوڈ، اس کی جو محبوبہ ہے فینی بران ہے، اسی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اب مزید تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا، اور میرے دنیا سے اب چل چلاؤ ہے، اور شاید چند دن میرے اس دنیا میں باقی رہ گئے ہیں. تو گو یہ دنیا وسیع و عریض ہے، اس میں بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کے لیے، اس کی سیر کرنے کے لیے، اس کے دیکھنے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن میں نہیں دیکھ پا رہا، یا میں نہیں دیکھ پاؤں گا، کیونکہ میں تو بالکل اس کے ایج پہ پہنچ گیا ہوں. آگے میرا سفر اس دنیا کا ختم ہونے والا ہے، میں اس کے کنارے پہ ہوں. تو پھر ایسی صورت میں وہ کہہ رہا ہے، میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ کہہ رہا ہے محبت، لو، وہ محبت، اور وہ شہرت. شہرت سے یہاں مراد ہے کہ جو آنے والے وقت میں اگر میں زندہ رہتا تو جو مجھے شہرت ملنی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شاعری کی صلاحیت دی تھی، اگر میں نظمیں لکھتا، کتابیں لکھتا، اور جو مجھے شہرت ملتی، تو وہ سب صفر ہو جاتی، وہ ڈوب جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ واز آل اباؤٹ دا پوئم. تو نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ، تو آج ہی جو ہے دوسرا اس کا کویسچن اور اس کا ریفرنس کانٹیکس ایکسپلینیشن وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. اور دوبارہ بار بار میں آپ کو بات صرف یہی کہتا ہوں کہ جسٹ لیکچر سن لینا جو ہے دیٹس ناٹ انف، یہ کافی نہیں آتا. اور اب تو جو ہے ریڈر کالج کے بچے جو ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سالو کرتے ہیں. جو اسائنمنٹ میں ان کو دیتا ہوں یا بتاتا ہوں اس کو سالو کرتے ہیں، اور وہ مجھے اس کی پکچر جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں، اور میں اس کو مارک کر کے ان کو واپس بھی کر دیتا ہوں. تو آپ نے یہ جسٹ ٹرانسلیشن اس کی جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے. حالانکہ میں آپ کو پہلے ہی بتاتا ہوں کہ یہ جو پوئٹری ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن بالکل کہیں بھی کسی لیول کے اوپر بھی آپ کو نہیں لکھنی ہوگی. کوئی آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نظم کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرو. اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب لائنیں آتی ہیں، کویسچن نمبر 1 جو آتا ہے تو وہ ہوتا ہے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ والا، اسٹینزا جس کو کہتے ہیں، ایکسپلین دا فالوئنگ لائن ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. اس میں کیا لکھنا ہوتا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے تو نظم کا نام لکھنا ہوتا ہے، پھر شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے. تو نظم کا نام کیسے؟ جب آپ نے نظم پڑھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو شاید وہاں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوگی، تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے آج ہی انشاءاللہ اس کا جو نیکسٹ وہ کویسچن ہوگا، وہ ایک تو اس کو کویسچن میں بنایا سمری ٹائپ ہے، تو وہ آپ یاد کر لینا. ابھی اس کے بعد ہی میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا، اور ساتھ میں اس کا وہ اسٹینزا جو ہوتا ہے یا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ایکسپلینیشن وہ بھی آج ہی میں کر دوں گا. لیکن آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جسٹ اس کو دیکھیں اور بس سن لیں اور اٹس انف، اٹس ناٹ انف. آپ نے اس کا ریفرنس جو ہے اس کو پڑھیں، اس کا کانٹیکسٹ پڑھیں، پھر اس کا ایکسپلینیشن کریں اور اس کو یاد کریں. یاد کرنے کے بعد یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن آن یور نوٹ بک،
اور پھر اس کی ایک پکچر لیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پلیز وہ مجھے سینڈ کیا کریں، اور میں آپ کو اس کو واپس کیا کروں گا، اس کو چیک کر کے مارک کر کے واپس کروں گا۔ اگر کوئی مسٹیکس وغیرہ ہوگی، اگر کوئی ایررز وغیرہ ہوں گے تو وہ میں آپ کو اس میں بتا دوں گا۔ تو اٹ واز آل اباؤٹ آر لیکچر ٹوڈے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔